ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بلوچستان کی صورتحال اور کچھ ملک گیر ہڑتال کے اوپر بات کریں۔ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ بڑا سنگین ہے اور اس وقت دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی، بڑی کارروائی کا تقاضا کرتی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو اگر یہ ایس ایچ او کی مار ہے تو پھر اتنی بڑی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ ہمارے ایس ایچ او کیا اتنے مؤثر نہیں ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سنجیدگی دکھانی چاہیے بلوچستان کے ایشو کے اوپر بھی، اور پھر یہ جو تاجروں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی؟ اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے، بالکل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہی ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، کے پی ہو، یا پنجاب کے اندر ہمارے نوجوان فوج کے یا پولیس کے جو شہید ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور رک نہیں پا رہے۔ اچھا، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کنٹرول کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریزن سب سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی ادارے کو اس کے مین جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کی جہاں پر اس نے اپنا پرفارمنس دینی ہے یا جو اس کا کام ہے، اس سے ہٹا کر اگر ایک جماعت کو توڑنے کے اوپر لگا دیں گے کہ ان کے گھروں میں آپ پہنچیں، ان کو چار دیواری کا تقدس پامال کریں، لوگوں کو اغوا کریں، جس کے گھروں میں کیمرے لگائیں، آپ لوگوں کو تھریٹ کریں، ان کے اوپر کیسز بنائیں، تو آپ کا تو جو ہے وہ اس ادارے کو آپ تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اور آپ کا اگر ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے فوج ہے، یا نیب ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کو اس کی جو اس کا جو اختیار ہے یا جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو پرفارم کرنے دیا جائے، نہ کہ وہ جھنڈے چھیننے کے پیچھے ہو، یا جلسہ ملتوی کرانے کے پیچھے ہو، یا روڈ بند کرنے کے پیچھے ہو، بلکہ وہ اپنے جو جوریسڈکشن ہے اس کے اندر رہ کے وہ کام کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے جہاں پر توجہ ہونی چاہیے وہاں پر توجہ نہیں ہے۔ جی بلکہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ان کی جو اوبلیگیشنز ڈیوٹی ہے وہاں پہ ہونا چاہیے۔ ذرا پراچا صاحب، آپ سے بھی بنیادی سوال میرا یہی ہے کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ایک طرح میں بڑا سنگین نظر آتا ہے، وزیر داخلہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بڑی کارروائی کی ضرورت ہے، کوئی دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو کہاں پہ ہم کمی ہے، کہاں پہ سنجیدگی ہمیں دکھانی چاہیے اس مسئلے کے اوپر؟ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اداروں کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ فوج ہے۔ ایسی صورتحال کو اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ لینا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یعنی یہ کون سا آپ اسلوب اختیار کر رہے ہیں اور قوم کو کیا اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ کیا چیز کریں گے؟ آپ یہ ایس ایچ او کی مار کے ذریعے سے اتنا بڑا جو ایک بحران پیدا ہوا، لاشیں آ رہی ہیں، پنجاب میں لاشیں آ رہی ہیں، فوجیوں کی آ رہی ہیں، شہریوں کی آ رہی ہیں، یا پھر یہ کہ کچے میں پولیس والے جو ہیں وہ خود اس کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا اعتماد اپنا ختم ہو رہا ہے اداروں کے اندر ان کے کارکنان کا۔ تو اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس کے بارے میں مطلب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ حکومت، اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے بٹھائیں۔ آپ خود اسی میں انیشیٹو لیں کہ جی اداروں کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ کہ یہ چیزوں میں آپ سیاسی معاملات میں اداروں کے انوالومنٹ سے اس کا استحکام جو ہے وہ متاثر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کا اعتماد اپنے اداروں کے اوپر ہے اس میں بڑا اشمئلال آئے گا۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہارون صاحب، آپ کی طرف بھی یہی میرا سوال ہوگا، بلوچستان کے ایشو کے اوپر ایک تو ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، پرائم منسٹر کے بیان میں، وزیر داخلہ کے بیان میں بڑا تضاد ہے، اور دوسرا ہڑتال بھی کل ہو رہی ہے۔ اگر یہ پہلے معیشت پاکستان کی اتنی بہتر نہیں ہے، اگر ایک دن کی ہڑتال کا آپ کو سب سے زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں اگر ایک دن کاروبار بند ہو تو کہا جاتا ہے جی 25-30، ایک زمانے میں اب تو شاید 40 سے 50 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہڑتال ہو رہی ہے، اس کو جے یو آئی بھی، جماعت اسلامی بھی، پی ٹی آئی سارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو ایک طرف جہاں پہ امن و امان کے اوپر فوکس کرنا ہے، وہیں پہ ان ایشوز کے اوپر بھی جس کی وجہ سے یہ ہڑتالیں شروع ہو رہی ہیں ان کو فوکس کیا جانا چاہیے؟ بالکل کیا جانا چاہیے، اور یہ کام ہے، یہ اپوزیشن پارٹی کا کام ہے کہ وہ احتجاج کریں اور جینوئن ایشوز پہ کریں۔ جماعت اسلامی نے بڑے جینوئن ایشوز پہ بھی دھرنا دیا تھا، سارے پبلک ایشوز تھے، ایک عام آدمی اور ایک ورکنگ کلاس فیملی جس سے گزر رہی ہے، جس سے پریشان ہے، سیلریڈ کلاس کی ٹیکسز کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، تمام اچھے ایشوز ہیں، ان پہ بالکل احتجاج ہونا چاہیے اور حکومت کا کام ہے کہ ان کو جلد سے جلد ریزالو کرے۔ بلوچستان ایک سنگین معاملہ ہے، ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور اس نازک معاملے پہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے تھا۔
जो उनका अल्फाज का चुनाव था वो मुनासिब नहीं था। वहाँ के अवाम के जो जज्बात हैं काफी अरसे से वो एक ही कैफियत में हैं, और इस कैफियत में वहां पे ना तरक्की हो पा रही है, ना तरक्याती काम हो पा रहे हैं, ना सूबे के अंदर सीपैक का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गवादर का, वो उठ नहीं पा रहा है उस तरीके से जैसे अब तक उठ जाना चाहिए था। तो मेरा मशवरा तो हुकूमत को यही होगा कि वाकई हुकूमत, सूबाई हुकूमत इसको संजीदगी से, उसी संजीदगी से ले जितना संगीन ये मसला है। ये सिर्फ ऑपरेशन से या सिर्फ फौजी कार्रवाई से नहीं होगा, या कोई किसी पुलिस की कार्रवाई से नहीं होगा। इसके साथ आपके पास पूरा एक पैकेज होना चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा 2008 से 13 के दौर में पीपल्स पार्टी का जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक पैकेज शुरू किया था, आगाज हकूक बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में तरक्की होनी चाहिए बलूचिस्तान के अंदर, और ये तमाम लोग बैठेंगे इसके अंदर। बलूचिस्तान को, मुझे सबसे अच्छा जुमला जो है कल वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब का लगा जब उन्होंने कहा कि इसको जो है वो लसानी और सूबाइयत के रंग से हट कर देखना चाहिए कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया है और पाकिस्तान को अब इसका जवाब देना है, और पाकिस्तान को जवाब देना है हर एंगल से। उनको काइनेटिक जवाब भी देना है, यानी ऑपरेशंस भी करने हैं, और उनको पोटेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरक्याती कामों पर भी ध्यान देना है ताकि वहां के लोगों की खुशहाली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। तो बड़ा मसला है, इट्स नॉट जस्ट इस पे जो उनके अल्फाज थे ऐसे जो केस। हाँ, और मैं मजम्मत करूंगा इस बात की जो वहां दहशतगर्दी का वाकया उसकी हम भरपूर, हम सब मजम्मत करते हैं इस प्रोग्राम में, जितने लोग उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, चले, थैंक यू वेरी मच। रजा हारून साहब आपका भी, फरीद पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नईम हैदर पजोता साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, डेफिनेटली बलूचिस्तान एक इसको सीरियस अंदाज के अंदर ही देखना होगा, ना सिर्फ इसको हम किनेटिक ऑपरेशंस लेवल के ऊपर, बल्कि इसकी जो डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर पसमानदगी जहाँ पर है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, एक्सप्लॉइट होते हैं वो लोग, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और फिर शर पसंदाना मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पहलू को भी फोकस करना होगा, उसी से ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।